ایران سے بات کرنے کو تیار ہیں مگر ایران شاید مذاکرات نہیں چاہتا۔ ایران کسی ایسے معاہدے تک پہنچنے کو تیار نہیں جس سے جنگ ختم ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز کی سیکیورٹی سے متعلق چین سمیت 7 ممالک سے رابطہ کیا ہے۔ ان ممالک نے مدد نہ کی تو ہم یاد رکھیں گے۔ آبنہ ہرمز کھلوانے میں ناکام رہے تو نیٹو کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ ٹرمپ کی دھمکی، کہا چین نے تعاون نہ کیا تو بیجنگ سمٹ مؤخر ہو سکتی ہے۔ تعاون نہ کرنے پر ٹرمپ کا برطانیہ سے بھی اظہار ناراضی۔ امریکی صدر نے کہا کہ اتحادیوں کی خاطر آبنہ ہرمز کو محفوظ بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ سے جنگ بندی کا کبھی نہیں کہا، جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک صدر ٹرمپ یہ نہیں سمجھ لیتے کہ یہ ایک غیر قانونی جنگ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا ایرانی ایندھن تنصیبات یا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو رد عمل بہت واضح ہوگا۔ مذاکرات کے دوران امریکہ نے حملہ کیا، اب ہمیں امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ واضح ہو چکا، امریکہ حملوں کے لیے ہمارے پڑوسیوں کی سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا ٹیلی فونک رابطہ، ایرانی حملے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ اماراتی صدر اور سعودی ولی عہد نے ایرانی حملوں کو عرب خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ دونوں رہنماؤں کا مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر زور۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فرانس کے صدر میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ، جنگی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی اور فرانسیسی صدور نے خطے میں تازہ ترین تبدیلیوں، رونما ہونے والے واقعات کا جائزہ لیا۔ میکرون کی ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس آنے کی دعوت، کہا کشیدگی میں کمی واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کا امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ، آبنہ ہرمز کی بندش کے باعث عالمی جہاز رانی میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیراعظم کی کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی سے موجودہ صورتحال کی عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات پر بات چیت۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع پر مزید مشاورت جاری رکھی جائے گی، دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ آبنہ ہرمز بند، تیل کی قیمتیں بے قابو، امریکی خام تیل کی قیمت میں 2% اضافہ، فی بیرل قیمت $102 ہو گئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $106 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ توانائی بحران میں مزید شدت آ سکتی ہے، تیل کمپنیوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق آبنہ ہرمز کی بندش کے سبب توانائی بحران مزید شدید ہو سکتا ہے۔ آبنہ ہرمز کی بندش تیل کی ترسیل اور قیمتوں پر اثر ڈال رہی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر مندی، 100 انڈیکس میں 1210 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، انڈیکس 1,52,665 کی سطح پر آ گیا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان المبارک کی 27ویں شب کی خصوصی عبادات، حرم شریف نمازیوں سے بھر گیا، استغفار اور دعائیں، روح پرور مناظر، لاکھوں مسلمان مقدس رات میں فیوز و برکات سمیٹتے رہے۔ تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش، پاکستان میں رمضان المبارک کی 27ویں شب آج ہوگی۔ تراویح میں ختم القرآن کے بعد خصوصی محافل ہوں گے، گھروں اور مساجد میں خصوصی عبادات کا انتظام ہوگا، ہزاروں معتکفین بھی عبادات میں مشغول رہیں گے، ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جائیں گی۔ اور موسم کے بدلتے رنگ، مختلف شہروں میں ٹھنڈی ہوائیں، جاتی سردی لوٹ آئی، پہاڑی علاقوں میں بھی بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ لاہور، مری، راولپنڈی، جہلم، سیالکوٹ اور فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں بارش۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی بادل برسے، کرک، ہری پور، خیبر، کوہاٹ میں بھی بادل جم کر برسے۔ بارش کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹوں تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا میں تیز بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ اور کراچی میں ہیوی ٹریفک نے
ایک اور زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ کورنگی بلال کالونی میں تیز رفتار ٹینکر نے 2 خواتین کو کچل دیا۔ حادثے میں خاتون جاں بحق، دوسری زخمی۔ ڈرائیور موقع سے فرار، مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ ایرانی بحریہ ختم ہو چکی تو ٹرمپ خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیجتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا امریکی صدر کو طنزیہ پیغام۔ کہا امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایرانی بحریہ کو تباہ کر دیا، ٹرمپ ہمت کریں، خلیج میں امریکی نیوی بھیجیں۔ ابھی 10 سال پہلے تیار کیے گئے میزائل استعمال کر رہے ہیں۔ جون 2025 کے بعد تیار میزائل ابھی استعمال نہیں لائے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کی دھمکی۔ کہا اگر نتن یاہو اب تک زندہ ہے تو اس کا تعاقب کریں گے۔ آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی اپیل پر دنیا خاموش۔ فرانس اور جاپان کا آبنہ ہرمز میں اپنے بحری جہاز بھیجنے سے انکار۔ چین نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جنوبی کوریا بھی مشرقی وسطی کی صورتحال کا قریبی سے جائزہ لینے میں مصروف ہے۔ فوری جواب دینے سے گریز۔ برطانیہ نے بھی امریکی اپیل مسترد کر دی۔ بحری جہاز کے بجائے بارودی سرنگیں تلاش کرنے والے ڈرون بھیجنے کا عندیہ۔ دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ٹینکر میں آگ لگنے سے ایئرپورٹ پر ہنگامی صورتحال پیدا۔ پروازوں کی لینڈنگ عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی 54ویں لہر۔ ایران نے سجیل میزائل داغ دیے۔ 2 ٹن وزنی وار ہیڈ سے لیس خرمشر، خیبر شکن، قدر اور اماق میزائل نے بھی تباہی مچا دی۔ اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈ سینٹر، فوجی اور دفاعی صنعتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب میں عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ 24 گھنٹوں کے دوران ایرانی حملوں میں 100 سے زائد اسرائیلی زخمی۔ امریکی فوج کا ایرانی حملوں میں 11 ہلاکتوں کی تصدیق۔ اب تک 15 اسرائیلی بھی مارے جا چکے، 2000 سے زائد زخمی۔ ایرانی فوج کی متحدہ عرب امارات میں امریکی پناہ گاہوں کو نشانہ بنانے کی نئی دھمکی۔ امریکہ کو خطے سے اپنی صنعتیں منتقل کرنے کی بھی وارننگ۔ ایرانی حملوں نے اسرائیل کو حواس باختہ کر دیا۔ ایرانی حملے روکنے کے لیے انٹرسیپٹرز کم پڑ گئے۔ مزید انٹرسیپٹرز کے لیے اسرائیل کے امریکہ اور دیگر ممالک کے ترلے۔ برطانیہ کا مشرقی وسطی میں انٹرسیپٹر ڈرون بھیجنے پر غور۔ فوجی حکام جائزہ لے رہے ہیں کہ آکٹوپس نامی انٹرسیپٹر اینٹی ڈرون سسٹم کو ایران کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے، تہران، اصفہان، ایوان اور کردستان پر بمباری، 127 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی حملوں میں ایک اور ایرانی اعلیٰ فوجی کمانڈر شہید۔ 28 فروری سے اب تک شہادتیں 1044 ہو گئیں، 17,000 سے زائد زخمی۔ 43,000 عمارتیں تباہ، 36,500 رہائشی یونٹس بھی شامل۔ صرف تہران میں 10,000 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 43 ایمرجنسی طبی مراکز اور 120 سکولز شامل ہیں۔ کویت میں ڈرون حملے کے باعث ایئرپورٹ کے ریڈار نظام کو نقصان پہنچا۔ کویت کی وزارت دفاع نے اپنے ایئر بیس پر ڈرون حملوں اور اس کے نتیجے میں 3 فوجی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہا فضائی دفاعی نظام نے 7 ڈرونز کا سراغ لگایا، جن میں سے 2 نے احمد الجبار ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ حملے کے نتیجے میں بیس کے اطراف نقصان ہوا۔ سعودی عرب کا حملے روکنے کا دعویٰ کر دیا۔ بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کا ڈرون حملہ، کمپلیکس کے باہر آگ بھڑک اٹھی۔ عراق کے شہر اربیل میں آئل ریفائنری پر بھی ڈرون حملہ، ریفائنری میں بھی شعلے بھڑکنے لگے، کام بند کر دیا گیا۔ امریکی سفارت خانے کا فوری شہریوں کو عراق چھوڑنے کا حکم۔ مشرق وسطی سے اب تک 47,000 امریکی شہری واپس جا چکے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے، گھر پر بمباری سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید۔ شہداء میں ماں، باپ اور ان کے 2 بچے شامل تھے۔ لبنان کے بھی اسرائیل پر جوابی حملے جاری۔ اسرائیل کے وسطی علاقے ایلات میں راکٹ کے ٹکڑے گرنے سے 7 افراد زخمی۔ ایران کا علاقائی ممالک کو امریکی فالس فلیگ آپریشن کا انتباہ۔ کہا جیفری ایپسٹین گروہ 9/11 جیسا
वाकया करवा कर इल्जाम ईरान पर डाल सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में शाहिद ड्रोन से मिलते जुलते अमेरिकी ड्रोन्स के इस्तेमाल का खदशा भी जाहिर कर दिया। ईरान ने जासूसी के इल्जाम में 20 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद पर ईरानी फौजी मकामात की मालूमात इसराइल तक पहुंचाने का इल्जाम है। मशरिक़ी वस्ता जंग के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास, ग़ज़ाई सूरत हाल और वाफिर अशिया की बरामदात का जायज़ा। आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा। वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक को दरकार अशिया खुरनोश की फराहमी और उनके ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखने की हिदायत। मुल्क में मौजूद अशिया खुरनोश के ज़खायर और पैदावार पर का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म का मकामी ज़रूरियात की मुकम्मल निगरानी का हुक्म। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन व अमान से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ममलकत ने दाखिली सलामती को मजबूत बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर मुमकिना असरात का भी जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध हुकूमत और मेयर की कारकर्दगी से खुश। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा कि हम आग लगाने वाले नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में से हैं। गुल प्लाजा सानेहा का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिल फ़हम है। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आला सिंध और उनकी काबीना पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि मुश्किल हालात में भी जितना मुमकिन हो सके आवाम को रिलीफ दिया जाए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 291 रन का हदफ दिया। कौमी टीम आखिरी गेंद पर 279 रन बनाकर आउट हो गई। माह शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमरात को तलब कर लिया गया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं चांद देखने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी, ताहम ऐलान शहादतें मौसूल होने पर किया जाएगा। ईद उल फितर की तातीलात की मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद की तातीलात 20 और 21 मार्च को होंगी। ईद पर खुसूसी ट्रेनें चलाने का भी फैसला किया गया है। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी जाएगी। तीसरी ईद ट्रेन 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। चौथी ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। और ईद उल फितर की तैयारी जोरों शोर से जारी। बाजारों में उरूज पर पहुंच गई खरीदारी। शहर शहर दुकानदारों की चांदी हो गई। बाजारों में खवातीन और बच्चों का रश। महंगाई के शिकवे जुबान ज़देआम हो गए।